یہ حدیث مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی نے ایک بھی کیا تو وہ اللہ پر بڑی بہتان لگائے گا۔ ایک، جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں بڑی بہتان لگائی، کیونکہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے انسانی نگاہیں نہیں پا سکتی ہیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سبھی کو دیکھ لیتا ہے، اور اس کی ذات لطیف و خبیر ہے۔ کسی انسان کو بھی یہ مقام و درجہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے بغیر وحی کے یا بغیر پردے کے براہ راست اس سے بات چیت کرے۔ وہ کہتے ہیں میں ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا ام المومنین مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور میرے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بے شک محمد نے اسے 1 مرتبہ اور بھی دیکھا تھا؟ سورہ نجم آیت نمبر 13۔ بے شک انہوں نے اسے آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ سورہ التکویر آیت نمبر 23۔ تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں وہ پہلی ذات ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان آیتوں میں میرے دیکھنے سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا تھا، اللہ کو نہیں۔ ان 2 مواقع کے سوا اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کو میں نے ان کی اپنی اصل صورت میں دیکھا ہو جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی بناوٹ کی بڑائی یعنی بھاری بھرکن جسامت نے آسمان و زمین کے درمیان جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ نمبر 2، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ پر جھوٹا الزام لگانے کا بڑا مجرم ہے، جس نے یہ خیال کیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں اتاری ہیں ان میں سے کچھ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لی ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے جو چیز اللہ کی جانب سے تم پر اتاری گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ 3، وہ شخص بھی اللہ پر جھوٹا الزام لگانے والا ہے جو یہ سمجھے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں، جبکہ اللہ خود کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3068۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔